اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور، قرآن کی برکتیں اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے کتاب کو اختتام کیا تھا، روایات تحریف کے بارے میں مذہب امامیہ کا موقف، متحرک اجتہاد، ناقابل اعتبار روایات۔ دیگر مکاتب فکر کی معتبر کتب کی طرح شیعہ کتب میں بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں سے بعض سے بادی النظر میں تحریف کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور کچھ میں صراحت موجود ہے، مگر شیعہ ان روایات کے تحت نسخ کا نظریہ قائم نہیں کرتے، بلکہ ان روایات کی یا تو توجیح کرتے ہیں کہ ان سے مراد تحریف لفظی نہیں، اور اگر قابل توجیح نہیں ہے تو ایسی روایات کو مخالف قرآن سمجھ کر یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پہلا ہے متحرک اجتہاد۔ اہل تشیع کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا ان کی نظر میں متحرک اور زندہ اجتہاد کی وجہ سے کوئی کتاب حرف آخر نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب، ہر روایت قابل بحث اور تحقیق ہے، اور تمام اسلامی نصوص تحقیق اور تدقیق کے قابل ہیں۔ چنانچہ اصول کافی اگرچہ کہ کتب شیعہ میں سے مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے، مگر اس میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ بعض احادیث اگر کچھ مجتہدین کے نزدیک صحیح السند ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے مجتہدین کی نظر میں بھی وہ صحیح السند ہوں۔ جو مسلمان صحائح ستہ کی روایات کا صحیح السند ہونا ضروری اور لازمی تصور کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے کہ صحاح میں کسی روایت کا موجود ہونا اس روایت کے مضمون کا ضمنی اعتراف بن جائے، لیکن شیعہ کتب میں اگر کوئی روایت موجود ہے تو اسے مضمون کا ضمنی اعتراف تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ علامہ محمد باقر مجلسی نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے بحار الانوار میں صریحاً کہا ہے کہ قرآن میں قطعاً کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ دوسرا، ناقابل اعتبار روایات۔ تحریف قرآن کے بارے میں اکثر شیعہ روایات ضعیف راویوں سے منقول ہیں، چنانچہ ان روایات میں ایک قابل توجہ سلسلہ روایت احمد بن محمد السیاری پر منتہی ہوتا ہے۔ علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ تحریف قرآن سے مربوط 300 روایات احمد بن محمد السیاری سے مربوط ہیں۔ السیاری کون ہے؟ شیعہ کتب رجال میں احمد بن محمد السیاری کے بارے میں درج ذیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ضعیف الحدیث، فاسد المذہب، خالی اور منحرف ہے۔ ان روایات تحریف میں یونس بن ذبیان کا نام بھی آتا ہے۔ اس شخص کو علماء رجال نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا کہ یہ نہایت ضعیف، ناقابل توجہ، خالی، کذاب اور احادیث گھڑنے والا ہے۔ پھر ان میں منخل بن جمیل الاسدی کوفی کا نام بھی ہے کہ جس کے بارے میں علماء رجال نے لکھا کہ وہ فاسد الروایہ، ضعیف، غالی اور منحرف ہے۔ محمد بن حسن بن جمہور بھی ان راویوں میں شامل ہے کہ جس کے بارے میں علماء رجال فرماتے ہیں کہ ضعیف، غالی، فاسد الروایہ، ناقابل توجہ اور فاسد المذہب ہے۔ تیسرا ہے وحی، منزل اور قرآن۔ اکثر روایات میں مضمون حدیث اس طرح سے ہے کہ نزلتا فی فلان، ہا کذا نزلتا وغیرہ۔ علماء اور محققین سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی بطریق وحی نازل ہوتا ہے ان سب کا قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر روایت یوں کہے کہ یہ وحی یوں نازل ہوئی یا فلاں ہستی کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرمان الہی ہے اور بطور وحی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ ہر وحی قرآن نہیں۔ یاد رہے کہ پورا قرآن وحی ہے، لیکن ہر وحی قرآن نہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ نازل ہوا ہے لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے جو قرآن اور معجزہ ہے۔ شیخ صدوق اپنی اعتقادیہ صفحہ 75 میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی مگر قرآن کا حصہ نہیں تھی۔ اگر ان کو قرآن کے ساتھ جمع کیا جائے تو مجموعی طور پر 70,000 آیات بن جاتی ہیں۔ اس قسم کی روایات بہت ہیں اور یہ سب وحی تو ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ چوتھا ہے تفسیر۔ احادیث کے بعض الفاظ تفسیر قرآن کی غرض سے
جملہ معترضہ کے طور پر آیت کے وسط میں درج ہوئے ہیں۔ چنانچہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ آیت اس طرح سے نقل ہے، سورہ نساء آیت نمبر 135، کہ اس آیت میں اما امرتم بغرض تفسیر اور توضیح آیت کے وسط میں مذکور ہے، نہ کہ قرآن کے طور پر۔ پانچواں ہے شان نزول۔ بعض الفاظ شان نزول کے بیان کے لیے آیت کے وسط میں مذکور ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فی اعلیٰ۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے آیہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ والصلاۃ العصر پڑھا ہے۔ علماء اہل سنت تو ایسی روایات سے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لینے کے بعد توجیہ کرتے ہیں، لیکن علماء شیعہ انہیں قرآن کا حصہ تسلیم کرنے سے پہلے ہی ان کی توجیہ کرتے ہیں۔ چھٹا ہے تحریف معنوی۔ روایات میں تحریف کا لفظ صریحاً موجود ہے، لیکن ان میں تحریف سے مراد تحریف معنوی ہے۔ تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ مفاد پرستوں نے آیات قرآنی کے مطالب کو ان کے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر اپنی رائے اور ذاتی یا گروہی خواہشات کے مطابق معنی پر محلول کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن کے صرف خطوط نقوش کو پہچانتے ہوں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ قرآن میں معنوی تحریف تو کریں گے، لیکن الفاظ قرآن محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے کتاب خدا کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ اس کے حروف کی پاسداری تو کی مگر اس کی حدود میں تحریف کی۔ یہ لوگ روایت تو کرتے ہیں مگر رعایت نہیں کرتے۔ نادان لوگ روایت کے تحفظ کو پسند کرتے ہیں اور علماء رعایت کے متروک ہونے سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جب اسے صحیح طور پر پڑھا جائے، اور قرآن سے زیادہ کوئی چیز مقبول نہ ہوگی جب اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر تحریف کی جائے۔ ساتواں ہے قراءت۔ ان روایات میں بہت سی عبارتوں کا تعلق اختلاف قراءت سے ہے، جیسے کہ اصحاب رسول میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کی قراءتوں میں اختلاف ہے۔ آٹھواں ہے تطبیق۔ قرآن ایک ابدی دستور حیات ہے، بنابراین قرآن نزول کے وقت جس امر پر منطبق ہوتا تھا اسی طرح بعد کے ہر اس امر پر بھی جاری اور منطبق ہوگا جس میں حال نزول کے حالات اور شرائط موجود ہوں۔ اگر زمان نزول میں کسی آیت میں کسی کی مدح ہوئی تو اس قسم کے اوصاف رکھنے والے سب لوگوں پر یہ مدح منطبق ہوگی۔ اگر کسی آیت میں کسی فرد کی مذمت ہوئی ہے تو یہ قدح اس قسم کے تمام اشخاص پر منطبق ہوگی۔ مفسرین یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شان نزول اور سبب نزول پر انحصار نہیں ہو سکتا، بلکہ لفظ کے عموم کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے تحت بعض غیر قرآنی الفاظ آیت کی تطبیق کے لحاظ سے قرآنی الفاظ کے ساتھ توضیح اور تبیین کی غرض سے درج ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض روایات میں ہے سورہ شعراء آیت نمبر 227 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اس میں بریکٹ میں حق آل محمد لکھا ہے۔ اس آیت کے وسط میں حق آل محمد صرف بیان مصداق اور بیان مورد انطباق کی غرض سے مذکور ہے، جزو قرآن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نواں ہے مخالف قرآن احادیث مسترد ہیں۔ اگر کوئی روایت گزشتہ تمام مطالب میں سے کسی ایک پر بھی محلول نہ ہو سکے تو ایسی روایات کو شیعہ اصول حدیث کے مطابق منافی قرآن و سنت ہونے کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی روایت قرآن کی صریح نص یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 9 کی مخالف ہے تو اس کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں، اور وہ درجہ اعتبار سے بالکل ساقط ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ہر حق پر ایک حقیقت اور ہر صائب بات پر ایک روشنی ہوا کرتی ہے، پس جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو اور جو کتاب خدا کے مخالف ہو اسے مسترد کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہماری صرف ان احادیث کی تصدیق کرو کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو اور جو اس کے مخالف ہو اسے رد کرو۔ اور مسلک کے امامت کے 8ویں تاجدار حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو روایات قرآن کریم کی مخالف ہوں میں ان کی تکذیب کرتا ہوں۔ اگلا ہے تحریف قرآن ناممکن ہے۔ قرآن میں تحریف اس لیے ناممکن ہے کہ اس کی معجزاتی ترکیب اپنے اندر کسی قسم کی تحریف کو قبول نہیں کرتی۔ اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا ہے اصول اور کلیات۔ گزشتہ امتوں پر نازل شدہ کتب میں تحریف واقع ہونے کے اہم عوامل میں سے ایک عامل یہ تھا کہ آسمانی کتب میں جو دستور حیات دیا گیا تھا وہ حکمرانوں اور مفاد پرستوں کے مفادات کے خلاف ہوتا تھا، لہٰذا کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کچھ نے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی اور کچھ نے تحریف کر ڈالی۔ لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابدی معجزے قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن میں صرف اصول اور کلیات ہی بیان کیے اور تفسیر اور تشریح کا کام سنت پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے قرآن میں معاصر لوگوں میں سے کسی کا نام مذکور نہیں، نہ برگزیدہ ہستیوں کے نام مذکور ہیں، نہ قابل مذمت لوگوں کے نام درج ہیں۔ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت نام لے کر کی گئی ہے، کیونکہ ابو لہب کی کھلی عداوت اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونا ایسی باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کا نام صریحاً لیا گیا، کیونکہ مستقبل میں رسول کے خاندان کی طرف سے کسی تحریف کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اصول اور کلیات کی تشریح اور توضیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کر دی تھی۔ مثلاً آیہ تطہیر میں اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ سنت رسول نے ایک ایک فرد کا تعارف کرایا۔ آیہ مباہلہ میں بھی ابنا انا و نساء انا سے جو لوگ مراد ہیں ان کی وضاحت سنت رسول نے کی۔ نیز سورہ کوثر میں انا شانئک ھو الابتر میں یوں نہیں فرمایا کہ عاص بن وائل اور امیہ بن خلف ھو الابتر، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخان رسول کی نشاندہی فرمائی۔ اگر قرآن میں یہ بتا دیا جاتا کہ کون الشجرۃ الملعونہ سے کون لوگ مراد ہیں تو بنی امیہ قرآن کے ساتھ کیا کچھ نہ کرتے۔ اسی طرح ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں اس فاسق یعنی کہ ولید بن عتبہ کا ذکر نہیں آیا کہ جو بعد میں کوفے کا حاکم رہا اور جس نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور محراب میں قے کی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 4۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ میں بھی ان بے وقوفوں کا نام نہیں لیا گیا۔ ایسے تمام موارد میں قرآن کی مراد اور مقصود کا بیان کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس کی کئی مثالیں سنت رسول سے بھی پیش کر سکتے ہیں، یہاں ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین اور صحاح نے قرآن کی متعدد آیات کے بارے میں ان روایات کو نہایت شوق سے ذکر کیا ہے کہ جن کے متعلق یہ آیات حضرت ابو طالب کے خلاف نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ براءت آیت نمبر 113، سورہ قصص کی آیت کے بارے میں صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ القصص میں یہ روایت ملے گی کہ یہ 2 آیتیں حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جبکہ اس حدیث کو 12 اصحاب رسول نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں تحریف حدیث کی سب سے روشن مثال یہ ہے کہ حدیث غدیر کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع میں بیان فرمایا، نہایت ہی نامساعد حالات کے باوجود یہ حدیث 110 اصحاب رسول کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ صحاح میں ایسی احادیث کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ دوسرا ہے تدریجی نزول۔ قرآن کو ضیاع اور تحریف سے بچانے کے لیے دوسرا انتظام اس کا تدریجی نزول تھا۔ ایک متوسط حجم کی کتاب کہ جو 23 سالوں کی مدت میں تدریجاً نازل ہوتی رہی، اور کتاب بھی ایسی کہ جس کا انداز کلام دوسرے کلاموں سے مختلف ہے اور جس میں روح اور سماعت دونوں کی تسکین کا سامان ہے۔ آیات مختصر با قافیہ اور مسجع ہیں۔ مثلاً سورہ ضحیٰ کو دیکھیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ مختصر اور
مخفی آیات حفظ کرنے کے لیے نہایت ہی آسان ہیں۔ اس طرح قرآن کتابت کے ساتھ سینوں میں بھی محفوظ رہا۔ بعد میں مدنی زندگی میں لکھنے پڑھنے کے وسائل فراہم ہوئے تو آیات اور قرآنی صورتیں طولانی ہونا شروع ہو گئیں۔ تدریجی نزول کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہوا کہ قرآن نہایت آسانی کے ساتھ امت کے حوالے ہو گیا، یعنی جس طرح نزول قرآن تدریجی تھا، اس کی تعلیم اور امت کی طرف اس کی منتقلی بھی تدریجی تھی۔ جس روز نزول کا کام مکمل ہوا، اسی روز قرآن کی امت کی طرف منتقلی بھی مکمل ہوئی۔ چنانچہ جس مرحلے میں امت کی طرف قرآن کی منتقلی مکمل ہوئی اسے عرضۂ اخیر یعنی آخری بازخوانی کہتے ہیں۔ کتاب فصل الخطاب اور کتاب الفرقان۔ مکتب امامیہ پر عائد الزام کی ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان کے ایک جید عالم نے تحریف قرآن کے اسبات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے فصل الخطاب۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اولاً تو ایسا واقعہ صرف امامیہ کا ہاں پیش نہیں آیا، بلکہ مصر کے ہی ایک جدید عالم علامہ ابن الخطیب مصری نے 1947 میں اسی قسم کی ایک کتاب تالیف کی کہ جس میں ضعیف اور نادر روایات جمع کر کے قرآن کی تحریف اور تبدیلی اور عدم صحت الفاظ پر بے شمار دلائل پیش کیے۔ اس کتاب کے بارے میں جامعہ الازہر کے کلیت الشریعہ استاد علامہ شیخ محمد مدنی لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امامیہ قرآن میں کمی واقع ہونے کے قائل ہے معاذاللہ درست نہیں، بلکہ ان کے ہاں بھی کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ دونوں فرقوں کے اہل تحقیق اس قسم کی روایات کو مسترد کرتے ہیں، چنانچہ شیعہ امامیہ یا زیدیہ میں کوئی تحریف کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ ایسی روایات کا مشاہدہ کرنے کے لیے جنہیں ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان کا مطالعہ کریں۔ اور ایک مصری صاحب نے 1948 میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام الفرقان رکھا۔ اس مؤلف نے اس کتاب کو غیر معتبر، غیروں کی داخل کردہ اور مردود السند روایات سے پر کیا ہے۔ ان روایات کو اہل سنت کے ہی مصادر اور مآخذ سے نقل کیا ہے، چنانچہ جامعۃ الازہر نے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا اور اس کتاب کے فاسد اور باطل ہونے پر دلائل قائم کیے۔ چنانچہ حکومت نے اسے منظور کیا اور کتاب ضبط ہو گئی۔ مؤلف نے تاوان کے لیے دعویٰ دائر کیا تو عدالت نے اس کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ تو کیا اس کتاب کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت قرآن کے تقدس کے منکر ہیں اور نقص در قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، صرف ایک روایت کی بنا پر یا پھر فلاں شخص کی تالیف کردہ کتاب کی بنا پر؟ شیعہ امامیہ کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ثانیاً فصل الخطاب میں درج ساری روایات شیعوں کی نہیں، بلکہ اس میں اہل سنت کی روایات بھی بکثرت درج ہیں کہ جنہیں علامہ مرتضیٰ عسکری نے ایک مستقل کتاب میں جدا کر کے واضح کیا ہے کہ کون کون سی روایات امامیہ یعنی شیعہ مصادر سے ہیں اور کون سی غیر امامیہ یعنی اہل سنت مصادر سے۔ ثالثاً یہ کتاب ان روایات پر مشتمل ہے کہ جو اصول حدیث کے اعتبار سے بے بنیاد اور مردود ہیں۔ علماء امامیہ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے مستند سمجھے۔ علماء نے اس کو کتب ضالہ میں شمار کیا ہے اور اس کے راویوں میں ہیں احمد بن محمد السیاری کہ جو کذاب، فاسد العقیدہ، تناسخ ارواح کا قائل ہے، اس کی روایات سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا ہے سہل بن زیاد، تیسرا ابراہیم بن اسحاق نہاوندی، چوتھا حسین بن حمدان حزبی، پانچواں ابو سمینہ محمد بن علی الکوفی اور چھٹا ہے محمد بن سلیمان الدیلمی کہ جیسے ضعیف و کذاب راوی شامل ہیں کہ جن کی روایات کا کوئی علمی وزن نہیں۔ اسی لیے فصل الخطاب کے مؤلف کے معاصرین نے اس کتاب کی رد میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، مثلاً علامہ سید محمد حسین شہرستانی نے حفظ الکتاب الشریف عن شبہۃ القول بالتحریف اور دوسری ہے علامہ محقق شیخ محمود تہرانی نے کشف الارتیاب فی رد فصل الخطاب لکھی ہے۔ یہاں پر تحریف قرآن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے اور علوم قرآن کا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ جس میں ذیل میں ہم اس بات کو متفق علیہ مصادر سے واضح کریں گے کہ قرآن سے متعلق تقریباً تمام علوم کی تدوین اور تصنیف میں فرزندان مکتب اہل بیت علیہم السلام کو سبقت حاصل رہی۔
مختلف میدانوں میں آغاز انہی کی طرف سے ہوا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے علوم قرآن کی طرف امت قرآن کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ نے قرآن سے مربوط 60 علوم کی تشریح فرمائی اور ہر علم کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان معارف کو کتاب کی شکل میں تدوین کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کتاب القرآن میں پوری کتاب نقل کی ہے، اور اس کے بعد جتنی کتابیں علوم قرآن پر لکھی گئی ہیں ان سب کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ غریب القرآن، قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے تو مستر وحی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خود قرآن سے قرآن فہمی کے لیے مدد مل جاتی ہے، یعنی کہ قرآن فہمی کے دو مصادر قرآن اور سنت ہیں۔ اس کے بعد کسی لفظ کے لغوی معنی اور کسی محاورے کی تشریح عربوں کے محاورات اور استعمالات سے کی جاتی ہے، جبکہ مشکل اور نادر یعنی غریب الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے عربوں کے اشعار سے مدد لی جاتی ہے۔ اس فن کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ اس فن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن کے نادر الفاظ کے معانی کو سمجھنا خود اہل زبان کے لیے بھی مشکل تھا۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آیہ کریمہ سورہ عبس کی آیت نمبر 31 کا مفہوم سمجھنے سے عجز کا اظہار کیا، نیز وہ او یاخذہم علی تخوف سورہ نحل کی آیت نمبر 47 میں تخوف کے معنی دوسروں سے پوچھتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات کا صحیح مفہوم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ دو اعرابی ایک کنویں کے سلسلے میں میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا انا فطرتھا، یعنی اس کنویں کو پہلی بار میں نے کھودا ہے۔ اس کی یہی بات سن کر فاطر کے معنی سمجھ میں آئے۔ غریب القرآن تالیف حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ نے قرآن کے نادر اور مشکل الفاظ کے حل کے لیے ایک کتاب لکھی۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک طرف سے تو حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور دوسری طرف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ابو نصر محمد بن سائب کلبی ان سے غریب القرآن کی روایت نقل کرتے ہیں۔ غریب القرآن تالیف ابان بن تغلب الجریری، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت ابن عباس کے بعد آپ اس فن کے پہلے مصنف ہیں، چنانچہ اس بات کی علامہ سیوطی نے بغیۃ الوعاظ میں تصریح کی ہے۔ شیخ الحدیث محمد عبدہ فیروز پوری مفردات القرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ غریب القرآن کے سلسلے میں حضرت ابن عباس کے بعد ابان بن تغلب الجریری متوفی 141 ہجری کا نام لیا جاتا ہے، کہ جو قاری اور فقی ہونے کے علاوہ لغت کے بھی عظیم المرتبت عالم تھے، اور علی ابن الحسین یعنی امام سجاد علیہ السلام اور ابو احد یعنی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے تھے۔ استاد عطار لکھتے ہیں کہ عربوں سے اخذ کیا، قرآن کے مشکل الفاظ کے بارے میں کتاب لکھی اور شعر سے شواہد ذکر کیے۔ ابان بن تغلب وہ ہیں کہ جن سے امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت لی۔ ابان کو تشیع میں غالی تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی تفضیل کے قائل تھے، تاہم رافضی نہیں تھے، نیز چونکہ روایت میں ثقہ تھے، اسی بنا پر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کاوش حضرت ابان بن تغلب کی طرف سے عمل میں آئی۔ ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں، علم قراءت پر اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابان بن تغلب کی کتاب القراءت ہے، جیسا کہ ابن ندیم نے الفہرست میں ذکر کیا ہے۔ حضرت آیت اللہ سید حسن صدر اپنی کتاب تاسیس الشیعۃ العلوم الاسلام میں لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی کا خیال ہے کہ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے، حالانکہ سب کے نزدیک ان کی وفات 224 ہجری میں ہوئی، اور ابان بن تغلب کی وفات ان سے 83 سال پہلے یعنی 141 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ علامہ سیوطی نے طبقات النحات میں اس بات کی تصریح کی کہ شاید ذہبی کا مقصد یہ ہو کہ اہل سنت میں سے جس شخص نے سب سے پہلے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے وہ ابو عبید ہے، ورنہ اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والا ابان بن تغلب ہے، اور ان کے بعد حمزہ بن حبیب کا نام آتا ہے کہ جو 7 مشہور قاریوں میں سے ایک ہیں،
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حمزہ کی وفات 158 ہجری میں ہوئی، بنابراین حمزہ ابو عبید سے 66 سال پہلے کے ہیں۔ قراءۃ الامیر المومنین علیہ السلام، تالیف ہے حضرت زید شہید۔ کتاب القراءت، تالیف ہے ابو جعفر محمد بن سعدان الزریر متوفی۔ اگلی ہے کتاب القراءت، تالیف ابو عثمان بکر بن محمد بن حبیب المازنی۔ آیات الاحکام، قرآن مجید کی جو آیات حلال و حرام اور شرعی احکام سے مربوط ہیں انہیں آیات الاحکام کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تاریخ میں احکام سے مربوط آیات کو سب سے پہلے مرتب کرنے کا شرف بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ایک پیروکار کو حاصل ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب ابو نصر محمد بن صائب بن بشر کلبی متوفی 146 ہجری کی کتاب احکام القرآن اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف۔ آپ مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ کی تفسیر اس زمانے کی سب سے بڑی مفصل تفسیر ہے کہ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس موضوع کے سب سے پہلے مصنف امام شافعی ہیں، حالانکہ امام شافعی کی ولادت 155 میں ابو نصر کلبی کی وفات کے 9 سال کے بعد ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ قاسم بن اسبغ بن محمد بن یوسف بیانی قربتی اندلسی اس موضوع کے سب سے پہلے مصنف ہیں، حالانکہ ان کی ولادت بقول سیوطی 247 ہجری میں امام شافعی کی وفات کے 43 سال کے بعد ہوئی۔ تفسیر آیات الاحکام، تالیف ہے ابو الحسن مقاتل بن سلیمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس کتاب کا ذکر ابن ندیم نے الفہرست صفحہ 254 میں کیا۔ الذریعہ جلد نمبر 4 صفحہ 235 میں آقا بزرگ تہرانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ابو نصر کلبی کے بعد ان کی کتاب اس موضوع کی دوسری کتاب ہے، کیونکہ ان کی وفات امام شافعی کی ولادت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ متشابہ القرآن، تالیف ہے حمزہ بن حبیب الزیارات کوفی متوفی۔ آپ 7 معمور قاریوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نے قرات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھی۔ متشابہ القرآن کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ تقسیم القرآن، تالیف ہے محمد بن صائب کلبی متوفی 146 ہجری۔ آپ حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ کتاب کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں قرآنی موضوعات کی تقسیم بندی کی گئی ہو۔ اس طرح یہ کتاب بھی اپنے موضوع کی پہلی کتاب ہے۔ قرآن کے نقطے، شروع میں کتابت نقطوں کے بغیر ہوتی تھی، اس لیے صدر اسلام میں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں صرف قرآنی نسخوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ زیادہ تر استاد کی رہنمائی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد حضرت ابو الاسود دوئلی نے سب سے پہلے حروف پر نقطے رکھے۔ ان کی اس عظیم خدمت سے قرآن مجید کے تلفظ میں غلطی کی گنجائش باقی نہ رہی۔ سیوطی نے مطالع السیدہ میں اور عبد الواحد ابو الطیب لغوی نے مراتب الخوین میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ابو الاسود دوئلی ہی نے سب سے پہلے حروف پر نقطے رکھے۔ بعض حضرات کے نزدیک سب سے پہلے ابو الاسود کے شاگرد یحییٰ بن یامر نے حروف پر نقطے رکھے، اگرچہ کہ یحییٰ بن یامر بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہی تعلق رکھتے تھے، تاہم صحیح قول یہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے خود ابو الاسود نے ہی انجام دیا تھا۔ ابو الاسود کے شیعہ ہونے کی تصریح راغب اصفہانی نے المحاضرات میں، حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں، ابو الفرج اصفہانی نے الاغانی میں، یافعی نے مرات الجنان میں، سیوطی نے الطبقات میں، ابن الانباری نے النزہہ میں اور جاہز وغیرہ نے کی ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں جناب ابو الاسود نے چند اشعار لکھے ہیں کہ جو بہت مشہور ہوئے۔ مجاز القرآن، اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار فرا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ دیلمی الکوفی نے لکھی۔ آپ علم نحو میں ایک نہایت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ الرغیب فی علوم القرآن، یہ تالیف ہے ابو عبداللہ محمد بن عمر واقدی۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد علوم قرآن پر لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے۔ اعراب القرآن، تالیف ہے ابو جعفر محمد بن ابی وسادہ کوفی، اور ان کی وفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں 148 ہجری سے قبل ہوئی۔ تفسیر القرآن، کتب آسمانی میں
کسی کتاب کو وہ توجہ اور اہمیت حاصل نہیں کہ جو قرآن کو ہے۔ یہ وہ کتاب کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کی سب سے زیادہ تفسیر اور تشریح کی گئی۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے فرزندوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تفسیر قرآن لکھنے میں سب سے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا۔ تفسیر میثم تمار، تالیف میثم بن یحییٰ التمار الکوفی شہید۔ آپ کی تفسیر کا ماخذ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آپ کو 60 ہجری میں ابن مرجانہ کے حکم سے ہاتھ، پاؤں اور زبان کاٹ کر سولی پر چڑھایا گیا۔ حضرت میثم تمار نے اپنی تفسیر حضرت ابن عباس کو املا فرمائی، اور بعد میں جب ابن مرجانہ کے ہاتھوں اپنی شہادت کی پیشن گوئی سنائی تو ابن عباس نے اسے کہاوت سمجھ کر ان سے اخذ کردہ تفسیر کو پھاڑنے کا ارادہ کیا۔ تب حضرت میثم نے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے سنا ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اگر میری باتیں سچ ثابت ہوئیں تو اس تفسیر سے متمسک رہیں، وگرنہ بے شک اسے پھاڑ دیں۔ چنانچہ چند دنوں بعد وہی ہوا کہ جس کی جناب میثم تمار نے پیشن گوئی کی تھی۔ تفسیر جبیر، تالیف حضرت سعید بن جبیر شہید۔ تاریخ قرآن میں آپ وہ پہلے مفسر ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ قرآن کی تفسیر، تالیف اور تصنیف فرمائی۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ممدوح ہیں۔ چنانچہ علامہ ابو عمرو کشی اپنی کتاب رجال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید بن جبیر علی ابن الحسین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور علی ابن الحسین علیہ السلام ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب میں آپ کی تفسیر کا ذکر بھی کیا۔ علامہ سیوطی الاتقان میں قطاوہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تابعین میں سب سے زیادہ عالم 4 افراد تھے: عطا ابن ابی ریاح مناسک اور عبادات میں، سعید بن جبیر تفسیر میں، اکرمہ سیرت میں، اور حسن حلال اور حرام میں۔ آپ کو حجاج نے تشیع کے جرم میں شہید کیا۔ عصر ائمہ علیہ السلام کی تفاسیر۔ صدر اسلام سے ہی قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں فرزندان مکتب اہل بیت کی قرآنی خدمات کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل میں ہم عصر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی چند اہم تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تفاسیر کے مطالعے سے کہ جہاں قرآنی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے وہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کس قدر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی صدی کی تفاسیر۔ تفسیر علی علیہ السلام۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مصحف میں منسوخ کو ناسخ پر مقدم رکھا اور اس میں بعض آیات کی تعویل اور ان کی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کاش اس کتاب تک رسائی ہوتی تو علم کا خزانہ مل جاتا۔ محمد بن سیرین اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کتاب لکھنے کے لیے جن اور انس جمع ہو جائیں تو بھی وہ ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ دوسری ہے تفسیر ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جرامت یعنی کہ امت کے بلند پایا عالم کے لقب سے ملقب ہیں۔ تیسری ہے تفسیر میثم تمار۔ تالیف ہے میثم بن یحییٰ بن تمار الکوفی شہید۔ چوتھی ہے تفسیر جبیر۔ تالیف ہے حضرت سعید بن جبیر شہید۔ دوسری صدی کی تفاسیر۔ اس میں پانچویں ہے تفسیر طاؤس۔ تالیف ہے ابو عبداللہ طاؤس بن کیسان الیمانی۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ احمد بن تیمیہ نے انہیں علم تفسیر میں سب سے زیادہ عالم قرار دیا ہے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ چھٹی ہے تفسیر عطیہ۔ تالیف ہے عطیہ اوفی۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت آبان بن تغلب ان سے روایت اخذ کرتے ہیں۔ ساتویں ہے تفسیر جوفی۔ تالیف جابر جوفی تابعی۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے خاص اور نہایت ہی قریبی صحابی ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید حسن صدر فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر لکھی اور اسے امام محمد باقر علیہ السلام سے اخذ کیا۔ آپ نے لمبی عمر پانے کے بعد 127 ہجری میں وفات پائی۔ تفسیر سدی۔ تالیف ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن الکوفی القرشی سدی۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ تفسیروں میں سب سے عمدہ تفسیر اسماعیل سدی کی ہے اور آپ کی تفسیر کے راوی ابراہیم بن حکم بن۔ 10ویں ہے تفسیر ابن ابی ہند۔ تالیف ہے داؤد بن دینار
سرخی، آپ امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ابن ندیم نے ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ 11ویں ہے تفسیر ابی بصیر، تالیف ابو بصیر یحییٰ بن قاسم اسدی۔ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتمد صحابی اور آپ علمی اور فقہی اعتبار سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ 12ویں ہے تفسیر سمالی، حضرت ابو حمزہ ثابت بن دینار کوفی سمالی۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابی تھے اور اپنے عہد میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد رئیس شیعہ تھے۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں، ثعلبی نے اپنی تفسیر میں، نیز نجاشی اور صاحب کشف الظنون نے بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ 13ویں ہے تفسیر مقاتل، تالیف ابو الحسن مقاتل بن سلیمان متوفی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی یافعی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ تفسیر کے سلسلے میں مقاتل بن سلیمان کے خوشہ چین ہیں۔ ان کی دیگر تالیفات بھی ہیں۔ 14واں ہے تفسیر ابی الجارود، تالیف ہے ابی الجارود زیاد بن منظر، یہ مادر زاد نابینا تھے اور امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ 15ویں ہے تفسیر بتائینی، تالیف علی بن ابی حمزہ سالم بتائینی کوفی۔ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اپنی تفسیر میں ابو بصیر سے روایت اخذ کرتے تھے اور ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور الزریہ نے کیا ہے۔ 16ویں ہے تفسیر حشام کلبی، تالیف حشام بن محمد بن صائب کلبی۔ ان کے والد متوفی 146 ہجری کی تفسیر کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ حشام کے متعدد تفاسیر کا ذکر ابن ندیم نے الفہرست میں اور آقا بزرگ نے الزریہ میں کیا ہے۔ 17واں ہے تفسیر اسماعیل، تالیف اسماعیل بن زیاد شعیری کوفی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ان کو اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں ذکر کیا۔ ابن ندیم نے ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ 18 ہے تفسیر جرحی، تالیف ابو وحیب بن حفظ الجریحی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ثقہ صحابی تھے اور ان کی تفسیر کا ذکر الزریہ نے کیا۔ 19ویں ہے تفسیر جوالیقی، تالیف حشام بن سالم جوالیقی۔ امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ نجاشی کے مطابق وہ ثقہ ہے اور ان کی تفسیر کا ذکر الزریہ میں کیا گیا ہے۔ 20ویں ہے تفسیر سلونی، تالیف حسین بن مخارق بن عبد الرحمن ورقہ ابو جنادہ سلولی۔ متوفی ہے 200 ہجری۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام حبشی تھا اور وہ صحابی رسول تھے۔ وہ خود امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور ابن ندیم دونوں نے کیا۔ 21ویں ہے تفسیر ابی روق، تالیف ہے عطیہ بن حارث حمدانی کوفی تابعی اور ان کی تفسیر کا ذکر ابن ندیم، نجاشی اور صابح الزریہ نے کیا۔ 22ویں ہے تفسیر واقد، تالیف حسن بن واقد، ان کی تفسیر کا ذکر ابن ندیم اور صاحب الزریہ نے کیا ہے۔ 23ویں ہے تفسیر الحسین، تالیف حسین بن سعید بن حماد احوازی کوفی۔ امام رضا امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے تھے۔ ابن ندیم نے بھی الفہرست میں اس تفسیر کا ذکر کیا ہے اور ان کی درجن دیگر تصانیف کا بھی۔ 24ویں ہے التنزیل و کتاب التفسیر، تالیف ابو عبداللہ محمد بن خالد بن عبد الرحمن برقی۔ امام موسیٰ کاظم امام رضا امام محمد تقی کے شاگرد تھے۔ شیخ طوسی نے اپنی الفہرست میں اور علامہ علی نے اپنی کتاب الخلاصہ میں ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ 25ویں ہے تفسیر منخل، تالیف منخل بن جمیل اسدی کوفی۔ امام جعفر صادق کے صحابی تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی نے کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسی مقدمے کے صفحہ 166 پر اس کی فاسد الروایہ ہونے کا ذکر ہو چکا ہے۔ 26واں ہے تفسیر سلط، تالیف عبداللہ بن سلط تیمی۔ وہ سن 200 تک زندہ رہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے تھے اور امام محمد تقی کے وکیل تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور صاحب الزریہ نے کیا ہے۔ 27ویں ہے تفسیر اسبات، تالیف ہے ابو الحسن علی بن اسبات بن سالم کوفی۔ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے اور نجاشی ان کے حق میں لکھتے ہیں۔
28ویں ہے تفسیر اہل بیت علیہم السلام، تالیف ہے ابو الفضل سلمہ قمی، امام رضا امام محمد تقی علیہ السلام کے دور کے علماء میں سے تھے، ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی کے ذکر میں ہے۔ 3 صدی کے تفاسیر۔ 29 ہے تفسیر یونس، تالیف یونس بن عبد الرحمن متوفی 208 ہجری، اور انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام موسیٰ کاظم امام رضا سے روایت کرتے تھے، نہایت جلیل القدر عالم۔ 30ویں ہے تفسیر حمام، تالیف عبد الرازق بن حمام بن نافع حمیری، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اور بلند پایہ عالم۔ ان کی یہ تفسیر مصر کے بعض کتب خانوں میں آج تک موجود ہے۔ تالیف ہے ابو الحسن بن محبوب سراد، اور وہ امام رضا امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے 60 اصحاب سے روایت اخذ کرتے ہیں۔ آپ نہایت ہی جلیل القدر عالم تھے۔ 32 ہے تفسیر محضیار، تالیف ابو الحسن علی بن محضیار دورقی، امام رضا امام محمد تقی امام علی نقی علیہ السلام کے وکیل رہے۔ ان کی ایک اور تصنیف حروف القرآن بھی ہے۔ 33 ہے تفسیر دکین، تالیف ہے فضل بن دکین شہید، ان کی تفسیر کا ذکر آیت اللہ سید حسن صدر نے اپنی کتاب تاسیس الشیعہ میں کیا ہے۔ 34 ہے تفسیر فضال، تالیف ابو محمد حسن بن علی بن فضال کوفی، ان کی تفسیر کا ذکر آیت اللہ سید حسن صدر اور ابن ندیم نے کیا۔ 35 ہے تفسیر الفرا، تالیف ہے یحییٰ بن زیاد اقطع بن عبداللہ دیلمی، ان کے والد کا ہاتھ واقعہ فخ میں کٹ گیا تھا، اس لیے ان کو اقطع کہتے تھے، اور ان کی تفسیر اور دیگر متعدد تصانیف کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ 36 ہے تفسیر العسکری، تالیف ہے ابو علی حسن بن خالد بن عبد الرحمن برقی ابن شہر آشوب، اور صاحب الذریعہ نے اس تفسیر کا ذکر تفسیر العسکری کے نام سے اس لیے کیا کہ یہ پوری تفسیر امام علی نقی کی املا کردہ ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کو بھی صاحب عسکر یا عسکری کہتے ہیں۔ یہ تفسیر 120 جلدوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہا۔ ناسخ اور منسوخ، اس نہایت اہمیت کے حامل موضوع پر مذہب اہل بیت علیہم السلام کے فرزندوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں ہم بطور نمونہ چند اہم کتابوں کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو اس موضوع پر عصر ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں تالیف ہوئیں۔ الناسخ والمنسوخ، تالیف حسن بن علی بن فضال فتحی کوفی، نجاشی اور صاحب الذریعہ نے اس کتاب کا ذکر کیا۔ الناسخ والمنسوخ، تالیف ہے ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری قمی، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، امام علی نقی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ اس کتاب کا نجاشی اور صاحب الذریعہ نے ذکر کیا۔ الناسخ والمنسوخ، تالیف ہے حسن بن واقد، اس کتاب کا ذکر ابن ندیم اور صاحب الذریعہ نے کیا۔ ناسخ والمنسوخ، تالیف دارم بن قبیصہ بن ناصل، امام رضا کے صحابی، اس کتاب کا ذکر بھی نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا۔ ناسخ والمنسوخ، تالیف عبداللہ بن عبد الرحمن، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، مسمى کردیس سے روایت اخذ کرتے ہیں، اس کتاب کا ذکر نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ یہاں پر اس کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں کہ اس مقدمہ قرآن میں فضائل قرآن کے حوالے سے ذکر تھا، وحی کے حوالے سے ذکر تھا، معجزے کے حوالے سے ذکر تھا، تازہ ترین معجزات، جمع قرآن، نسخ، تحریف قرآن اور علوم قرآن کا ذکر تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی اور پہلی دفعہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے پڑھا ہوگا۔ ہم شکر گزار ہیں علامہ صاحب کے کہ انہوں نے واقعاً اپنا وقت نکالا تھا، اور خدا ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ سورہ فاتحہ کی آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔